اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے خلافت عثمانیہ کے 5ویں عظیم خلیفہ سلطان محمد اول کا۔ بزید خان یلدرم کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی چھڑ گئی اور یہ مسلسل 11 سال تک چلتی رہی۔ ان 11 سالوں کے دوران سلطنت عثمانیہ صرف ایک قبیلے کے طور پر جانی جاتی تھی۔ پھر بازید خان یلدرم کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد چلبی نے تمام بغاوتوں کو کچل کر ایک مرتبہ پھر سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، اور یوں ایک مرتبہ پھر سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ اس لیے سلطان محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد اول 1379 کو پیدا ہوئے اور اپنے والد بازید خان یلدرم کی وفات کے بعد 402 عیسوی میں 5ویں عثمانی خلیفہ قرار پائے۔ اللہ نے انہیں کمال شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا۔ ان کی جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمانوں کی تانتوں کو ایک ہی وقت میں کھینچ سکتے تھے۔ انہوں نے شعر ادب اور فن لطیفہ کی سرپرستی کی۔ وہ پہلے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجا، جس کو تھیلی کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ ایک مخصوص رقم تھی جو امیر مکہ کو بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ اس رقم کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرے۔ سلطان محمد اول نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو جدید بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اپنے دور حکومت میں 24 جنگوں میں شریک ہوئے اور 40 سے زیادہ زخم کھائے۔ اپنی دور اندیشی اور فہم و فراست کی بدولت خانہ جنگی پر قابو پا لیا اور اپنے تمام باغی بھائیوں پر غلبہ حاصل کیا۔ ان کی بلند اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ ان کی حیثیت ایک ماہر ناخدا کی سی تھی، جس نے دولت عثمانیہ کی ڈوبتی کشتی کو اس وقت ساحل سمندر سے آشنا کیا جب تاتاری حملوں، داخلی جنگوں اور باطنی فتنوں کے طوفان سے بری طرح گر چکی تھی۔ انہیں جو چیز دوسرے سلطانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کی رحم دلی اور معاف کرنے کی عادت ہے۔ کرہ مان کے امیر نے 2 مرتبہ بغاوت کی لیکن انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ انہوں نے ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کا قصہ پاک کر کے انہیں اطاعت پر مجبور کیا، جن کو تیمور لنک نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی اطاعت اور دوستی کا دم بھرنے لگی۔ سلطان محمد کے زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں پوری دنیا کو زیر نگوں کروں گا اور میرے عقائد جن کے بارے میں مجھے غیبی اشارے ملے ہیں دنیا میں مقبول ہوں گے۔ دنیا کو اپنے 2 مریدوں میں علم اور راز توحید کی طاقت میں تقسیم کروں گا۔ اہل تقلید کے قوانین اور ان کا مذہب باطن کر دوں گا اور بعض شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراؤں گا۔ سلطان محمد اول نے اس گستاخ کی تحریک کو دبانے کے لیے اسے گرفتار کیا اور شرعی قانون کے مطابق اسے سزائے موت سنائی۔ سلطان محمد اول تمام فتنوں کو کچل چکے تھے جن کا دولت عثمانیہ کو سامنا تھا۔ 1421 کو سلطان محمد اول نے 43 برس کی عمر میں وفات پائی۔ محمد اول کی عمر انتقال کے وقت محض 40 سال تھی اور انہوں نے صرف 8 سال کی حکومت کی تھی۔ ان کا یہ دور اس لیے اہم ہے کیونکہ جنگ انقرہ میں اپنے والد کی شکست اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد سلطنت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور سلطنت کے دوسرے بانی کہلائے۔ ان کا مزار بروسا میں مسجد سبز کے ساتھ واقع ہے۔ یہ تھے سلطان محمد اول سلطنت عثمانیہ کے 5ویں حکمران۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں سلطان مراد دوم کا ذکر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اچھے سے اچھا علم تلاش کر کے لاؤں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔